السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں ایک ایسی بھی کتاب موجود ہے کہ جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے، جس کو غلاف میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کبھی اس کو اٹھا کر پڑھ بھی لیا جاتا ہے مگر محض بغیر سمجھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کتاب کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اپنا کلام یعنی قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں کہ جس کے پاس ایک ایسا نسخہ ہو کہ جس سے اس شخص کو دنیا میں بھی عزت و کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی اس کا مقدر کامیابی ہو، لیکن وہ شخص پھر بھی اس سے ناواقف رہے، تو کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق انسان نہ ہوگا؟ اس شخص کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے پاس قرآن مجید یعنی وہ نسخہ موجود ہے لیکن وہ پھر بھی اس سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس احسان پر بھرپور انداز میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن یہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ قرآن کا حق ادا کر کے، اور قرآن کا حق ہم اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ اس کی ہر ایک آیت پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر ہم یہ 5 ذمہ داری پوری کریں تبھی ہم قرآن کا حق ادا کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔